دیکھو ابھی اعلان کر دیا جائے، اگر ہمارے معاشرے کے اندر آپ کے جموں کی میں بات کروں تو ابھی اگر ایک ایڈ چلا دیا جائے کہ ویو مال میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے آج کی رات، مجھے بتاؤ کون نہیں جائے گا؟ بہت جاتے ہیں، ہم روزانہ چلاتے ہیں اور جاتے ہیں۔ کون نہیں جائے گا؟ اگر لکھ دیا جائے کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے ہر آئٹم پہ، کون نہیں جائے گا خریدنے جس کے پاس پیسے ہیں؟ تو آفر کو کوئی ہاتھ سے نہیں جانے دے گا نا۔ تو وہی بات ہے، آج کی رات آفر ہے اللہ نے دیا ہوا، رب فرماتا ہے آج اس کو مصیبت میں سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، آپ جیسا کہ بخوبی جانتے ہیں آج شب برات ہے، یعنی کہ آج رات جو ہے وہ بیداری میں گزارنی ہے۔ شب برات کا مطلب اور معنی اور مقصد کیا ہے؟ میرے ساتھ اہم شخصیت ذاکر حسین ترابی صاحب، جو کہ اپنی مایہ ناز خطابت کی وجہ سے جموں کشمیر میں کافی فیمس اور کافی مانے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا لطیف صاحب۔ آج کی شب برات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لطیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا، آپ آئے۔ آنے والی شب شعبان المبارک کی 15ویں شب ہے، جس کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر ہمیں کچھ یوں اشارہ ملتا ہے کہ رب عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں نے یہ مقدس قرآن مجید جو ہے اسے لیلۃ المبارکہ میں اتارا، اور جس سے بے شمار مفسرین نے شعبان المبارک کی 15ویں شب مراد لی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب تاجدار عرب و عجم شہنشاہ مدینہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت میں کئی ارشاد فرمائے ہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ دنیا میں میرے یار غار رہے اور آخرت میں حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ خلیفہ اول بھی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذ کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان المبارک کی 15ویں رات، یعنی نصف جو شعبان المبارک کا ہے، آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر چلا گیا، بیچ کی جو رات بچی وہ 15ویں رات بچتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک رب اپنے شان کے مطابق اپنا نزول آسمانی دنیا کی طرف ارشاد فرماتا ہے، اور پھر ادھر ارشاد فرما کے کہ آج کی رات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المبارک کی 15ویں شب کو، یعنی نصف شعبان مبارک کی جو شب ہے، اس کو اللہ عز و جل سورج غروب ہونے سے ہی، یعنی غروب سورج سے ہی آسمانی دنیا کی طرف نزول ارشاد فرماتا ہے۔ اور نزول فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی آپ میں سے جو مغفرت کا طلبگار ہو تو آج اس کی مغفرت کر دی جائے گی، ہے کوئی آپ میں سے جو رزق کا طلبگار ہو آج اس کو رزق دیا جائے گا، ہے کوئی آپ میں سے جو مصیبت زدہ ہو اور مصیبت میں سے نکلنا چاہتا ہو تو رب فرماتا ہے آج اس کو مصیبت میں سے نکال دیا جائے گا۔ جو مرنے والے ہیں ان کا بھی نام آج ایک سال کے اندر پورا ڈاٹا بنایا جاتا ہے، کون مرنے والا ہے، کون دنیا میں آنے والا ہے۔ بالکل ایسا ہے کہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک رب نے اس امت کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے، اور انہی انعامات میں سے شب برات بھی ایک رات ہے، ایک انعام ہے جس میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ آنے والی سال کے اندر کس نے پیدا ہونا ہے، کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کتنے لوگوں نے مرنا ہے، کس کے مقدر میں کیا لکھ دیا جائے گا، آج کی رات سارا ڈیٹا جو ہے وہ آج کی رات تیار کر دیا جاتا ہے، تاکہ آئندہ آنے والی سال میں نظام کے اندر کیا کیا ہونا ہے اور کیا کیا نہیں ہونا ہے وہ سارا یہاں پہ متعین کر دیا جاتا ہے۔ آج رات جو ہے ذکر اذکار توبہ میں گزارنی چاہیے مجھ سمیت۔ بالکل آپ نے درست ارشاد فرمایا۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان المبارک کی 15ویں شب ہے،
اور میں ہوشیار ہوئی تو بستر ناز پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، اور مجھے اپنے گمان کے مطابق یہ خیال آیا کہ شاید وہ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں، تو میں گھبرا کے ڈھونڈتی ہوئی باہر نکلی، تو میں جنت البقیع میں پہنچی، جی جنت البقیع کے مزار پہ پہنچی تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آپ نے کیا سوچا کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امی عائشہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو قلب جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی بکریاں عرب کے اندر سب سے زیادہ کاؤنٹ کی جاتی تھی، کاؤنٹ لیس مان لیا جائے، تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات ان کی بکریوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے عقل مند کے لیے اور دانشور کے لیے یہ تو ایک آفر ہے نا۔ دیکھو ابھی اعلان کر دیا جائے، اگر ہمارے معاشرے کے اندر آپ کے جموں کی میں بات کروں تو ابھی اگر ایک ایڈ چلا دیا جائے کہ ویو مال میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے آج کی رات، مجھے بتاؤ کون نہیں جائے گا؟ بہت جاتے ہیں، ہم روزانہ چلاتے ہیں اور جاتے ہیں۔ کون نہیں جائے گا؟ اگر لکھ دیا جائے کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے ہر آئٹم پہ، کون نہیں جائے گا خریدنے جس کے پاس پیسے ہیں؟ تو آفر کو کوئی ہاتھ سے نہیں جانے دے گا نا۔ تو وہی بات ہے، آج کی رات آفر ہے اللہ نے دیا ہوا کہ ساری سال تو رو مانگو، کیا معلوم کیا ملنا۔ آج تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما رہا ہوں اور تمہیں بلا رہا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا، آؤ میں دوں۔ تو ظاہر سی بات ہے دانش مند اور عقل مند کو آج کی رات جاگنا چاہیے، آج کی رات قیام کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت علی کی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کر لیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھ لیا کرو۔